دیکھیں یہ تاثر موجود ہے کہ مافیا کے خلاف اگر حکومت نے نعرہ لگایا تو اس کا حل مافیا نے یہ نکال لیا ہے کہ وہ حکومت کی صفوں میں گھس گئے ہیں اور اب بحران پیدا کر کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ حکومت یا تو اس معاملے میں بے بس ہے یا پھر کچھ کر نہیں پا رہی یا پھر جان بوجھ کر معاملات سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ آج حکومت کے وزراء نے بھی جوائنٹ پریس کانفرنس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل مافیا کی وجہ سے گندم کا بحران پیدا ہوا۔ ایک لیول پہ تو حکومت یہ مانتی نہیں کہ گندم کا کوئی بحران ہے یا آٹے کی قلت ہے، اور ایک لیول پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بحران فلور مل ایسوسی ایشن یا فلور مل مالکان نے پیدا کیا، جو بہت بڑا مافیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ ان مالکان نے یعنی فلور مل ایسوسی ایشن نے یا فلور مل مالکان نے سبسڈی نہ ملنے کی وجہ سے بحران پیدا کیا۔ تو ذرا وزراء کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، پھر ایک دو پوائنٹ اور ایک دو حقائق میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس 23 ملین ٹن کے سٹاک آج بھی موجود ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ فلور مل کے کچھ نام نہاد بندوں نے کچھ باتیں کی، میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے جب رمضان بازار لگے، ایگزیکٹ فگر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی سبسڈی کی مد میں 22 دن کا رمضان بازار لگتا ہے، آپ کو سب کو پتا، 22 دن کا، اور اس کے اندر جو موجیں کروائی جاتی رہی ہیں فلور مل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان کو ان موجوں کی لت پڑی ہوئی ہے، اور جو میں نے کیا ہے، جو کیبنٹ نے کیا، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم برے کیوں لگ رہے ہیں؟ ہم کس وجہ سے انہیں اچھے نہیں لگ رہے؟ اس وجہ سے اچھے نہیں لگ رہے کہ 9.378 بلین روپیز، تقریباً 9.25 ارب روپیہ 22 دنوں کے اندر آٹے کے اوپر انہوں نے گھما پھرا کر آٹے کے اوپر سبسڈی کا چارج کیا حکومت پنجاب سے۔ سابقہ دور میں جو آخری رمضان بازار 9.3 کے اوپر اس فلور مل ایسوسی ایشن نے ہمیں لانے کی کوشش کی، ہم نہیں آئے۔ ہم نے آپ کے پیسے کتنے بچائے ہیں؟ آپ کے خون پسینے کے پیسے جو بچائے ہیں، میں نے ٹوٹل سبسڈی جو ہے اتنا ہی آٹے میں، کیا رمضان میں کوئی بحران پیدا ہوا؟ کیا کسی نے ایک تھیلے کا کہا کہ ہمیں نہیں مل رہا؟ ہم نے مانیٹرنگ کی، ہم نے ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے، ہم نے ٹوٹل سبسڈی دی 2.33 بلین۔ پیسے کتنے بچائے؟ 725 کروڑ روپیہ رمضان میں ہم نے بچایا۔ یہ اس وجہ سے ہمارے خلاف ہے۔ اگر حکومت کا یہ استدلال تسلیم کر لیا جائے کہ آٹے کا بحران فلور ملز ایسوسی ایشن نے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا کہ انہیں اربوں روپے کی سبسڈی نہیں ملی، لیکن حکومت کے لوگ تو یہ مان ہی رہے کہ کوئی بحران پیدا ہوا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، خسرو مختار وہ بھی کہتے ہیں بحران نہیں، بلکہ کوئی وزیر، کوئی حکومتی رکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بحران ہے۔ لیکن جب بحران ہی نہیں ہے تو پھر فلور مل والوں پر الزام کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں فلور مل مافیا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں بحران کوئی نہیں، تو یہ کنٹروڈکٹری ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، لاہور کا آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اس شہر میں سب سے بڑا پولٹری کا کاروبار کس کا ہے، اور پولٹری فیڈ کے لیے لاکھوں ٹن گندم کس کی اجازت سے دی گئی؟ صوبائی وزیر اسلم اقبال صاحب خود پولٹری کے کاروبار سے منسلک ہے، یا جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شہر کے 40-50% پولٹری کے کاروبار سے ایسوسیٹ ہے۔ تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ کس کے کہنے پر 8 لاکھ ٹن گندم پولٹری فیڈ والوں کو دی گئی، اور مافیا کون؟ دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھائیں گے اور وہ دودھ نہیں پیے گی تو کیا کرے گی؟ چینی اور اجناس کے کاروبار کرنے والوں کو اگر آپ وزارتیں دیں گے تو وہ اس میں سے اپنے فائدے تلاش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جو خود ہی اشیاء کا بحران پیدا کرتے ہیں،
خود ہی اس بحران کو دور کرنے کے لیے ذخیرہ کیا ہوا مال بیچتے ہیں۔ گندم کا جو بحران ہوا ہے اس کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ باقاعدہ بحران پیدا کیا گیا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ نااہلی ہے، نیگلیجنس ہے۔ میرا گمان یہ کہ یہ سب پلاننگ کے تحت ہوا، اس میں بڑی رقم اور بڑے فائدے انوالو ہیں۔ خود وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ موسم خراب تھا اور پیداوار کم تھی، موسم کے باعث گندم کی فصل میں کمی ہوئی، لیکن پھر 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کر دی گئی، باہر بھیج دی گئی۔ اور اہم نقطہ یہ کہ 8 لاکھ ٹن گندم پولٹری فیڈ کو دے کر سپلائی متاثر کی گئی، یعنی 8 لاکھ ٹن گندم مرغیاں کھا گئی، جس نے ڈیمانڈ میں اضافہ کیا۔ اب سوال یہ کہ پولٹری فیڈ بنانے کے لیے 8 لاکھ ٹن گندم کیوں دی گئی؟ سوال یہ نہیں کہ گندم وافر تھی یا وافر ہے، ذخائر موجود ہے یا نہیں۔ 3 لاکھ ٹن گندم باہر بھیج دی گئی، 8 لاکھ ٹن گندم آپ نے مرغیوں کو کھلا دی۔ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آٹا مہنگا کیوں ہوا؟ اگر گندم موجود ہے، وافر ہے، تو پھر آٹا مہنگا کیوں ہوا اور عوام کو آٹے کی قلت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول اپلائی کیا گیا، گندم روک کر اس کے شارٹ فال ہونے کا تاثر دیا گیا، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، اور جب ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اب گندم مہنگے داموں نکالی جا رہی ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ آٹا مہنگا کیوں ہوا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عوام کو طوطا کہانیاں مت سنائیں، وہ کہتے ہیں نا مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال۔ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے، بلکہ الزام لگاتے تھے کہ ان کے بچوں کا دودھ نواز شریف پی گیا، وہ آج یہ کہتے ہوئے کیوں گھبرا گئے ہیں کہ ان کے بچوں کا آٹا کون کھا گیا ہے؟ اب حکومت کے حمایتی تجزیہ نگار یہ بھی الزام عائد کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں الزام عائد کر رہے، بلکہ وہ جو حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گندم باہر بھیجی گئی وہ سستے داموں بھیجی گئی، اور خود حکومت کے لوگوں نے گندم خرید کر بین الملک اپنے گوداموں میں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہی گندم مہنگے داموں واپس منگائی جائے گی، یعنی 1 لاکھ ٹن میں 20 روپے کلو کے حساب سے بھی اگر آپ منافع لگائیں تو یہ رقم اربوں روپے میں بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اس کی باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا؟ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ بیرون ملک بڑی مقدار میں گندم بھیجی گئی، تو اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پولٹری فیڈز کے نئے لائسنس کس کو ملے، اور وہ کون لوگ ہیں جو پولٹری فیڈ کے جن کو لائسنس ملے، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، جنہیں 8 کروڑ 8 لاکھ ٹن گندم مرغیوں کو فیڈ کرنے کے لیے دے دی گئی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو پیپل پارٹی کے دور حکومت میں کارٹل بنے تھے، وہ کارٹل آج پھر سے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جو کسی نہ کسی چیز کا بحران پیدا کر دیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے مال کماتے ہیں۔ اب بھٹی صاحب یہ مت بتائیں کہ گندم کا بھاؤ کیا تھا اور کس بھاؤ بیچی گئی یا بھیجی گئی، نام لے کر بتائیں کہ ان کے بچوں کے حصے کا آٹا کون کھا گیا ہے۔ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کا عہدہ پارٹی ورکر اور پارٹی کے کئی عہدیداروں سے بڑا ہے۔ یہ بات کس کو نہیں پتا کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے فائنینسر یا انویسٹر ہیں، اور ہر جماعت کے فائنینسر یا انویسٹر ہوتے ہیں۔ اب جنہوں نے پارٹی پر بھاری رقم خرچ کی ہو اور وہ کوئی عہدہ بھی نہ لے سکے ہوں، الیکشن کے لیے انہیں نااہل قرار دیا جا چکا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی یا وہ غیر اہم ہو چکے ہیں۔ وہ اپنا کاروبار ہی چھوڑ دیں، کاروبار چلے گا تو ہی انویسٹمنٹ ریکور ہوگی۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ ناراض اتحادیوں کو مناتے ہیں، حکومت کو گرنے سے بچاتے ہیں، تو پھر پوری حکومت تو ان کے بال بوتے پہ کھڑی ہے، تو وہ کئی فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ آئینی قانونی طور پر کوئی عہدہ نہیں رکھتے، لیکن سیاسی جماعتوں کے فائنینسر ان کے ورکر اور پارٹی عہدیداروں سے کہیں زیادہ بااثر ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے ملک ریاض صاحب ہوں، میاں منشا ہوں، یا عقیل کریم ڈیڈی ہوں، بے شمار بے تحاشا لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، جن کے بارے میں یہ عام انفارمیشن ہے کہ وہ بہت سی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو ان جیسی کاروباری شخصیات ہر حکومت کے ساتھ فیصلہ سازی میں بھی شریک ہوتی ہیں اور مالی وسائل فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہی غلط ہے کہ جہانگیر ترین کون ہے اور وہ کس حیثیت سے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی جائے گی یا امپورٹ کی جائے گی۔ انویسٹر کو اپنی انویسٹمنٹ بھی تو نکالنا ہے، اور اسی قسم کے منصوبوں میں ہی انویسٹمنٹ نکلتی ہے، اور کاروباری حضرات سب سے زیادہ فائدہ
حالات سے اٹھاتے ہیں، سچویشن سے۔ اسلحے کے بیپاری کو جنگ سوٹ کرتی ہے اور اجناس کے بیپاری کو اجناس کا بحران سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔